الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظاما بلى قادرين على أن نسوي بنانا بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. عزیزان محترم، انسان اس دنیا میں نہ اپنی مرضی سے آیا ہے اور نہ اپنی مرضی سے جائے گا. آیا بھی اللہ کی مرضی سے ہے اور جائے بھی اللہ کی مرضی سے ہے. کیوں آیا ہے اسے اللہ نے بتا دیا کہ اسے ایک آخرت کی تیاری کرنی ہے اور آخرت کی نجات کا رستہ ڈھونڈنا ہے. لیکن انسان بیچارہ تو یہی سمجھتا ہے کہ میں صرف اس دنیا میں اس لیے آیا ہوں کہ دنیا میں دولت بناؤں، شہرت لوں، اور اللہ کی طرف کوئی رجوع نہیں ہے. جب قیامت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ قیامت ہونے والی ہے تو یہ کہتا ہے کہ پہلوں کے قصے ہیں، ایسے ہی ہمیں ڈراتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا اقسم بیوم القیامہ، میں قیامت کی قسم کھاتا ہوں، قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ جل شانہ اتنا یقین دلاتے ہیں قیامت کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں. وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، میں ملامت کرنے والے نفس کی بھی قسم کھاتا ہوں. ملامت کرنے والا نفس کون ہے؟ وہ نفس جو انسان گناہ کرے تو وہ اس کو ملامت کرے، جو اپنے آپ کو ملامت کرے، گناہ کر کے پچھتائے، یہی نفس لوامہ ہے. گناہ کرتا ہے لیکن پچھتاتا ہے اور اللہ کے در پہ استغفار کرتا ہے، اے اللہ مجھے معاف کر دو، اے اللہ مجھ سے خطا ہو گئی مجھے معاف کر دو، اے اللہ آئندہ میں گناہ نہیں کروں گا. تو ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ نہ صرف اللہ تعالیٰ اس کی گناہ بخش دیں گے بلکہ اللہ تعالیٰ جل شان ان کے گناہوں کو ثواب میں تبدیل کر دیں گے. ایسا مہربان اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. قیامت کا دن ہوگا، بندہ اللہ کے حضور میں حاضر ہوگا. وہ بندہ ہوگا جو نفس لوامہ ہوگا، جس نے اپنے آپ کو ملامت کی ہوگی. جب بھی گناہ کیا ہوگا اللہ کے حضور اس نے استغفار کی ہوگی. بھائی ایک بات یاد رکھیں، نیک آدمی اس کو نہیں کہا جاتا، نیک آدمی اس کو نہیں کہا جاتا کہ جو گناہ ہی نہ کرے. بھائی یہ تو انبیاء علیہ السلام کی صفت ہے کہ وہ گناہ نہیں کرتے، وہ معصوم ہوتے ہیں. بندہ جب بھی ہوگا اسے گناہ ہوگا،
پھر نیک بندہ کون سا ہے، بد بندہ کون سا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ۔ نیک بندہ وہ ہے جسے گناہ کا کام ہو جائے، کوئی بے حیائی کا کام ہو جائے تو ایک دم اللہ اسے یاد آئیں گے اور کہیں گے اے اللہ آپ نے تو مجھے منع فرمایا تھا، اے اللہ مجھ سے نافرمانی ہو گئی، اے اللہ مجھ سے نافرمانی ہو گئی، اللہ یاد آ جائے گا۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ۔ دوسری صفت یہ ہے واستغفروا لذنوبہم، پھر ہاتھ اٹھائے گا اللہ سے معافی مانگے گا۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوائے کون ہے جو تمہارے گناہ معاف فرمائے گا۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، پھر وہ ارادہ کرتا ہے کہ آئندہ گناہ نہیں کروں گا اور وہ جانتا ہے کہ اللہ معافی دینے والا ہے۔ تو بھائی نیکوکار کی نشانی یہ ہے کہ گناہ سرزد ہو جائے گا لیکن معافی مانگے اللہ سے، اللہ یاد آ جائے گا۔ بے دین اور جو بے دین آدمی کی نشانی یہ ہے کہ وہ گناہ کرے گا اس پر خوش ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، میں ملامت کرنے والے نفس کی بھی قسم کھاتا ہوں۔ أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکوں گا۔ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، بلکہ ہم قادر ہیں کہ اس کی ہڈیوں کو جوڑ سکیں، اس کو زندہ کر کے اٹھا لیں۔ فَإِذَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، وہ ایک آواز ہوگی، سخت آواز ہوگی۔ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، سب کھڑے ہو کر میدان میں ہو جائیں گے۔ بَلَا أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَا يُرِيدُ الْإِنسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ، انسان چاہتا ہے کہ ہم سے بھاگ جائے گا۔ اللہ سے کون بھاگے گا بھائی؟ اللہ سے کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ وہ اللہ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، حاکموں کا حاکم ہے، وہ اللہ جس نے زمین آسمان ساری پیدا کی ہے، وہ اللہ جو سورج چاند ستاروں کا مالک ہے، خالق ہے، وہ اس کی قدرت میں ہے سب، کوئی اس سے بھاگ نہیں سکتا۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ یسأل ایان یوم القیامہ، پوچھتا ہے کہ قیامت کب ہوگی۔ وہ اللہ جو قیامت کے دن کی قسم کھاتے کہتا ہے کہ قیامت ہوگی، لا اقسم بیوم القیامہ، میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں۔ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، جب آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، چاند اور سورج بے نور ہو جائے گا، وہ آپس میں گڈمن ہو جائے گا۔ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ، اللہ
اس دن انسان کہے گا بھاگنے کی جگہ کہاں ہے، میں کہاں بھاگوں، کہاں چھپوں، بھاگ جاؤں یہاں سے، جان چھوٹ جائے، میں بھاگ جاؤں اور اللہ مجھے پکڑ نہ کرے۔ کلا لا وزر الی ربک یومئذ المستقر، کوئی چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی، تم اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو جاؤ گے۔ یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، اور انسان کو بتایا جائے گا کہ دنیا میں کیا چھوڑ کے آئے ہو اور ابھی تمہیں کیا ملے گا۔ او بھائی قیامت کا واقعہ ہونے والا ہے، اللہ تعالیٰ قسمیں اٹھا اٹھا کر تمہیں سمجھاتا ہے، میں قسم کھاتا ہوں، میں قسم کھاتا ہوں، بار بار اللہ قسم کھا کے تمہیں سمجھاتا ہے، اے بندے لوٹا لوٹا اللہ کے در پہ لوٹا۔ جب وہ واقعہ ہو جائے گا تو معافی کے دروازے بند ہو جائیں گے، معافی لے لو اللہ سے، اللہ کے در پہ توبہ کرو مرنے سے پہلے، بھائی مرنے سے پہلے۔ او بھائی اللہ کا واسطہ ہے، اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ کے در پہ لوٹ آؤ، مرنے کے بعد کچھ بھی نہیں ہوگا۔ او بھائی مرنے کے بعد معافی نہیں ہوگی، اس دنیا میں معافی مانگ لو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔